بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ بہت امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سیمیسٹر کا پہلا پرچہ جدید شعری ادب جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، گزشتہ گفتگو میں اور گزشتہ سے پیوستہ گفتگو میں نے جدیدیت پر کچھ بنیادی معلومات پیش کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً آپ سب نے اسے سنا ہوگا اور امتحانی ضرورت کے لیے لکھنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا اور ایک دو کتابوں کا حوالہ بھی دیا تھا، اور خصوصاً جو اشتیاق احمد صاحب کی کتاب ہے جدیدیت کا تنقیدی تناظر، اس کا حوالہ میں نے دیا تھا۔ وہ کتاب بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، جدیدیت کا تنقیدی تناظر۔ یہ کتاب ہے، وہ مرتبہ کتاب ہے اور اس میں جدیدیت پر بہت سارے مضامین ہیں۔ اگر آپ چند مضامین اس کتاب سے دیکھ لیتے ہیں تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ کا ایک جو کنسیپٹ ہے جدیدیت پر، اس کے بارے میں وہ کافی حد تک واضح ہو جائے گا۔ میں اپنے طور پر بھی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ میں نے یہ پچھلی گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم اس کو بطور تحریک کے دیکھیں اور اس کے ساتھ وابستہ ادب کو دیکھیں تو یہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا۔ ہم اپنی بقیہ جو اس میں حصہ نظم ہے اور حصہ غزل جو کہ آپ کو پروفیسر صاحب پڑھا رہے ہوں گے، تو ان حصوں کو ہم پوری طرح نہیں پڑھ سکیں گے، مکمل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میری یہ کوشش ہے کہ آج کی گفتگو میں یہ موضوع مکمل ہو جائے اور ساتھ میں کچھ حصہ جدید نظم پر یا اردو نظم پر بہت مختصر گفتگو کر لیں، تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ کیسے جدیدیت ایک اصطلاح کے طور پر دیکھیں گے اور بطور تحریک کے بھی ہم نے اسے دیکھنے کی کوشش کی مختصراً۔ اور اب جو ہے جدیدیت کا کیا تعلق ہے اردو نظم کے ساتھ، اور کہ باقی ادب کو یہاں دیکھنا ہمارا مقصود نہیں ہے کہ جدید افسانہ ہے، اس میں غزل ہے، اس میں تو ہیں چار شاعر، اب دیکھیں گے یقیناً۔ تو جدیدیت پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس عمل میں دو امور کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں پہلا یہ تھا کہ یہ روایت سے متصادم نہیں بلکہ روایت کی ارتقاء یافتہ شکل ہے، اور اس کا مطلب ماضی کی ہر روایت سے نفرت نہیں ہے اور اس سے یکسر قطع تعلق نہیں ہے۔ عموماً جدیدیت کا وہی عمل کامیاب ہوتا ہے جس سے ماضی اور حال میں ایک تسلسل، ایک ربط کی جو فضا ہے وہ قائم رہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ معاشرے جب باشعور ہو جاتے ہیں اور وہ ذہنی طور پر زندہ
پسند جو عناصر ہیں اور مفادات کا کلا کما کر دینے والے، ان کی جو ارتقاء ہے، ترقی ہے معاشروں کی، اس کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ یقیناً انہیں دور کرتے ہیں اور پھر ایک نئے عمل کی طرف پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کی خاطر ایسے معاشرے پر ایسی ضرب لگاتی ہے جس سے وہ معاشرہ پارا پارا ہو جاتا ہے، جو جدیدیت کو اختیار نہیں کرتا، صرف فرسودہ جو رسوم و رواج روایات ہیں صرف انہی کا دامن پکڑ کے جو معاشرے بیٹھ جاتے ہیں وہ پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں جدیدیت کا جو عمل ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور اسے قابل تحسین بھی سمجھا جاتا ہے۔ دو چار باتیں اور ہیں اس سلسلے میں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کچھ تو میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی، دو تین باتیں ہیں اور پھر ہم حصہ نظم کو دیکھیں گے اور پھر باقاعدہ طور پر جو ہمارے پاس شعراء کرام ہیں ہم ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جدیدیت کا جو عصری فکر کے ساتھ تعلق ہے اس پر بھی میں نے بات کرنے کی کوشش کی اور یہ بھی بتایا کہ جدیدیت کی اگر مختصر تعریف کی جائے یا چند لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ کیا موضوع ہے اور کیا اس کا مرکزی خیال ہو سکتا ہے، تو وہ یہی تھا کہ اپنے عہد کی زندگی کا سامنا کرنے اور اسے تمام خطرات و امکانات کے ساتھ برابر کا جو ہے برتنے کا نام ہے۔ ہر عہد میں جدیدیت ہم عصر زندگی کو سمجھنے اور برتنے کے مسلسل عمل سے عبارت ہوتی ہے، اس لیے جدیدیت ایک ایسا مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جدیدیت کے کسی باضابطہ تحریک، لاہ عمل یا منشور کے تابع نہیں، بلکہ اس کی بنیاد انفرادی احساسات، تجربات اور ہم عصر حقیقت کے براہ راست تجربہ کرنے اور برتنے کی انفرادی کوششوں پر ہے۔ روایت سے رشتہ قائم رکھنے کے باوجود ہر زمانے کی جدیدیت روایت سے انحراف بھی کرتی ہے۔ یہ جب روایت کی اور ڈی ایس ایلیٹ کا جو روایت پر ایک مضمون ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی تھی، اس وقت میں نے عرض کیا تھا اگر روایت جوں کا توں قبول کر لیا جائے جو روایت میں ہے تو انسان اور تہذیب کی جو تخلیقی قوت ہے اور قدر گری کا جو عمل ہے اس سے پھر انکار وہ لازم آئے گا۔ روایت سے انحراف کسی روایت کی توسیع بھی بن سکتا ہے اور اس سے مکمل بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر روایت سے انحراف کا عمل جاری نہ رہے تو پھر ہم جدیدیت کے لیے کوئی جواز پیش نہیں کر سکیں گے۔ جدیدیت روایت کی توسیع بھی کرتی ہے اور نئی اقدار کی تشکیل بھی کرتی ہے۔ اب جو جدید ادب ہے وہ حقیقی زندگی کو برتتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اس کے مسائل کو سامنے لاتا ہے، اس کی جو الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں گے، تو اب جو دوسروں تک لوگوں کے مسائل پہنچانا یا معاشرے کی جو تلخ حقیقتیں ہیں یہ جدید ادب نے ان کو سنبھالا اور پہنچانے کی کوشش کی۔ اب اس میں وہ تصویر کا صرف ایک رخ نہیں دکھاتا، وہ ادب مطلب کہ وہ جانتا ہے کہ جہاں زندگی حقیقی خطروں سے بھری ہوئی ہے وہیں حقیقی امیدوں سے لبریز بھی ہے۔
پہلے بھی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر میں نے حوالہ دیا کہ یہ تحریک جو ہے ادب میں 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں شروع ہوئی، اور پھر کچھ چیزیں اس میں غلط فہمیاں، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو ہے انگارے کی اور پریم چند کے خطبے کا حوالہ میں نے دیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب جدیدیت پر دو تین باتیں ایسی ہیں وہ بھی کر لینی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اصطلاح جڑی ہوئی ہے ما بعد جدیدیت، کہ جدیدیت کے بعد کیا ہوا، تو اس کی بھی تھوڑی سی ہم تعریف دیکھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو 20ویں صدی سے پہلے تبدیلیاں بہت آہستہ آہستہ آتی تھیں۔ ہم نے تو چونکہ اب 21ویں صدی کو دیکھا ہے اور کچھ حصہ 20ویں صدی کا، تو آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ایک معاشرے میں تیزی ہے، ٹیکنالوجی کی تیزی ہے، ہر چیز کا دن اور رات میں اس چیزوں میں فرق جو نظر آ رہا ہے، جو ایک دن نظر آتی ہے ایک رات پڑھنے کے بعد دوسرے دن وہ چیز کسی اور روپ میں، تو یہ اب 21ویں صدی میں تو یہ عمل بہت تیز ہو گیا ہے، لیکن 20ویں صدی اور اس سے پہلے، خصوصاً 20ویں صدی سے بھی پہلے آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان کو ابتدا سے نقطہ عروج اور پھر انتہا اور آخر تک پہنچنے کے لیے صدیاں نہ صحیح ایک صدی تو لازماً درکار ہوتی تھی۔ اتنی سست رفتار اس وقت جو نئی چیزیں سامنے آتی تھیں، ان کی رفتار اتنی سست تھی۔ اب 20ویں صدی کی ہنگامہ آرائی نہ اس نے تبدیلی کی رفتار اتنی بڑھا دی کہ کچھ بھی ثابت نہ رہا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں بدلنے لگی، کسی چیز کو ایک جگہ اطمینان نہ رہنے لگا، سکون اور وہ ثبت نہ رہنے لگی، تقریباً ہر تحریک اپنی انتہا دیکھے بغیر ہی نیست و نابود ہو جاتی۔ اس صدی میں جو تحریکیں آئیں، ایسی مطلب یہ ہے کہ ایک فضا اس طرح کی قائم ہو گئی کہ وہ اپنی انتہا دیکھے بغیر اختتام کو پہنچ جاتی، انتہا سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے ہی ان کا وجود ختم ہو جاتا، ابتدائی مراحل میں، یا عروج کی منزل طے کرتے ہوئے، یا عروج تک پہنچتے ایک دم سے وہ دھڑام سے گرتی اور ختم ہو جاتی۔ اس میں شبہ والی بات ہی نہیں ہے کہ جدید عہد اچھا برا جیسا بھی ہو، انوکھا ہوتا ہے، اس میں ندرت ہوتی ہے، نئی چیزیں حیران کرتی ہیں۔ تو جدیدیت جو ہے وہ نئے پن کی پرزور تائید کرتی ہے، سراہتی ہے، اسے ویلکم کرتی ہے، نئے پن کو ہر چیز پر اولیت دیتی ہے۔ جدیدیت نے قدیم سست رو زرعی معاشرے کو رد کر کے بڑے بڑے شہروں کے اس بے نام، تیز رفتار اور ریزہ ریزہ معاشرے کو گلے لگایا، جس میں اجنبیت، اخلاقی پستی اور ذہنی زوال کے خطرات وہ کلبلا رہے تھے۔ 20ویں صدی کی تقریباً ابتدائی 2 دہائیوں میں جدیدیت ان تمام تحریکوں پر حاوی تھی جو ثقافت، فنون لطیفہ اور ادب کے میدان میں مدتوں سے قائم معیارات کو گرانا چاہتی تھی۔ 19ویں صدی کے ادب میں زیادہ طاقتور چیز حقیقت پسندی تھی۔ جدت پسندوں نے کہا کہ ادب کا سب سے عرفہ مقصد یہ نہیں کہ زندگی کی تصویر کشی ہو بہو اسی طرح کی جائے، لیکن ان کا مطلب زندگی سے بھاگنا بھی نہیں تھا،
बल्कि हकीकत पसंदी के भूत को उतारना था। जिस तरह रोमानियत की तहरीक थी, उसने रिवायती नुक्ता है नज़र को निशाना बनाया। अब उसमें बिल्कुल उसी तरह जदीदियत ने माजी को रद्द किया, और माजी में वो चीज़ें जो तरक्की की राह में हायल आ रही थी और तरक्की की राह में रुकावट बन रही थी, उन चीज़ों को रद्द किया। ये नहीं है कि इसने तमाम चीज़ों को छोड़ा, बल्कि जदीदियत ने रिवायत की कुछ नई चीज़ों को इख्तियार किया, उसे तौसीह दी और उसे जदीदियत बनाकर पहले से ज़्यादा बामकसद बनाया उसे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रोमानियत के बरकस जदीदियत दुनिया को मायूस को नजर आई, इसलिए फिर लोगों ने इस तरफ इतना ध्यान ना दिया। अब जदीदियत या जिद्दत पसंदों का ये ख्याल है कि बनी नौ इंसान की किस्मत ही यही कि इस कैफियत में ज़िंदगी गुजार दें जो समाजी लिहाज से टूट चुकी है, और साथ ही ये ख्वाहिश भी करते रहें कि इस अज़ाब से कब जान छूटे। ये बहुत दिलचस्प बात है कि ये जिद्दत पसंद जो मुफक्किरीन हैं वो कहते हैं कि ये कैफियत है कि लोग कहते हैं कि उस ज़िंदगी उसी कैफियत में रहें जो हमारी किस्मत में। ये भी उनका अपना ही फैसला, किस्मत की बात तो कहाँ से आ गई बीच में, कि वो उन्होंने अपनी किस्मत को खुद बनाई होती है, और उस कैफियत में एक वो समाजी लिहाज से टूट का शिकार भी हो चुकी होती है। जब जिद्दत आती है, ख्वाहिश करते हैं कि अब ये इस ज़िंदगी से तो हम तंग पड़ गए, अब कुछ और होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, लेकिन उससे निकलने की हिम्मत भी नहीं करते। अब देखिए, ये बात बज़ाते खुद मायूस कुन है या मायूस कुन सी लगती है, इसलिए शायद रूमानियत के पास बरकस ये मायूस करने वाली नज़र आई। अब जो जदीदियत है उसका एक ये पहलू जो रूमानियत के बरकस है या लोगों को जो मायूस कुन रहा, अब उसमें जदीदियत का कोई कसूर नहीं है, बल्कि लोगों का था कि जो उसे इख्तियार करने से डर रहे थे। इसलिए राशिद ने कहा था ना कि ज़िंदगी से डरते हो, उस मतलब ऐसी घड़ी जो अभी आई नहीं, उसकी आमद की आगही से डरते हो। ये मैं मतलब है कि अभी पहले ये गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि जब हम राशिद को पढ़ेंगे, नून राशिद को, और मैंने अर्ज़ किया था कि इस किताब में जदीदियत पर उनका एक मज़मून भी है, और जब आपने वो मज़मून पढ़ा हुआ होगा तो फिर हम उनकी नज़मों को देखेंगे तो बहुत लुत्फ़ आएगा आपको कि वो कैसे लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जो नई बात आ रही है उससे कैसे लोग भागते हैं, और उनकी जो शायरी है उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। उनका जो हिस्सा नज़्म इसमें शामिल किया गया है, या फिर नज़्म पर जो एक बात उन्होंने ख़ुसूसन ये जदीदियत के हवाले से, या उनका ये जो मज़मून है जदीदियत क्या है, इसे देखेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि ये अच्छा इसमें रिवायत ये है, ये लोग कैसे भागते हैं। अब मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि जदीदियत के बाद पैदा होने वाली एक अहम इस्तिलाह माबाद जदीदियत है। अब जितनी गुफ्तगू हमारी जदीदियत पर हुई
تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اگر امتحانی نقطۂ نظر کے حوالے سے دیکھا جائے تو کافی ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر بھی لی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ابھی رہتی ہیں۔ اگر آپ جدیدیت کے موضوع پر مختلف کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہم نے اس لیے چھوڑ دی ہیں کہ یہاں صرف ہمارا مقصد جو امتحانی نقطۂ نظر کے حوالے سے چیزوں کو بیان کرنا ہے، انہیں بتانا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جدیدیت کو اپنے حوالے سے انٹرنیٹ کی مدد سے، جو کتابیں وہاں موجود ہیں، ماڈرنزم کی تحریک جو ہے انگریزی میں آپ اسے لکھیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور میں یہ بہت امید کرتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس گفتگو کے علاوہ بھی آپ کچھ چیزیں دیکھیں، جدیدیت کو مزید پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ موضوع آپ پر اچھی طرح واضح ہو جائے۔ آپ کے جو ذہن کنسیپٹ ہیں جدیدیت کے بارے میں وہ اب صاف ہونے چاہیے، کلیئر ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جدیدیت کیا ہے، انگریزی میں اس کے لیے کون سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، روایت سے اس کا کتنا تعلق ہے، روایت اس کی توسیع کیسے بنتی ہے، اس کو قدامت کہا جا سکتا ہے روایت کو، تو قدامت کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے جدید، اور پھر نئے معاشرے کے مسائل جو ہیں، اور یہ چیزیں الحمدللہ ہم نے یہاں دیکھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں مابعد جدیدیت کی طرف، اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ صرف ہم اسے بطور اصطلاح اس کا لفظی مطلب دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جدیدیت کے بعد مابعد جدیدیت میں کیا تھا، کہ یہ جو جدیدیت کے بعد پیدا ہونے والی ایک اہم اصطلاح ہے جو امریکہ اور انگلستان کے تنقیدی مباحث میں 1950 اور 1960 کے درمیان میں داخل ہوئی، اور 20ویں صدی کی چھٹی دہائی کے بعد اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا۔ اس کا دائرہ کار جدیدیت سے وسیع ہے۔ مابعد جدیدیت کے حامی ان تبدیلیوں سے خائف نہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا میں لا رہی ہے۔ جدیدیت میں جو لوگ اسے اختیار نہیں کرتے تو وہ ان چیزوں سے خائف تھے، وہ ان تبدیلیوں سے گزر بسر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ مابعد جدیدیت والے جن تبدیلیوں کو جدیدیت کے اندر جو لوگ ہیں روایت سے جڑے ہوئے وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ گزر بسر کرنی چاہیے، اور وہ عام مقبولیت والی چیز کو تحقیر آمیز رویے سے نہیں دیکھتے۔ اب دیکھیے کہ ایک چیز جس کا تعلق جدیدیت کے ساتھ ہے تو اب ہم اسے صرف اس لیے حقیر سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ نئی چیز ہے کہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو راشد نے اپنے اس مرموم میں یہی تو لکھا ہے کہ ہم نئی چیزوں سے گھبراتے ہیں، انہیں اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب نصابات آپ دیکھ لیجیے، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، اور اس کے بعد MA کی سطح کے نصابات، یہ کئی سال ویسے کے ویسے چلتے رہتے ہیں، اور اگر کہیں 10-12 سال کے بعد انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم تو یہ نہیں پڑھا سکتے، یہ نئی چیزیں ہیں، انہیں پہلے خود چونکہ پڑھنا پڑتا ہے انہیں، تو پھر اسٹوڈنٹس تک وہ چیزیں لے جائی جاتی ہیں، تو وہ خود ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر کاہل ہیں، تو وہ ہماری سستی جو ہے وہ ہمیں کوئی نئی چیز جس میں تھوڑی محنت کی ضرورت ہو، اس میں کچھ کرنا پڑے، ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں۔
اسے اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ نئی چیز جس میں کچھ محنت کی ضرورت پڑے، کچھ آپ کو اس میں ذہنی کھپت جو ہوتی ہے وہ کرنی پڑے، تو ہم ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتے. جیسے ایک آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے کھڑا پانی کی جو ہوتا ہے اس کی طرح، تو اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی پتھر پھینک دیا جائے، خدا نہ کرے، میں مطلب اس لیے خدا نہ کرے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو وہی زندگی چاہتے ہیں کہ بس جو بن گئی ہے الحمدللہ، بس قسمت کو ہی ایسے منظور تھا، خود اپنی قسمت کو بنا کے بیٹھ گئے ہیں. اور نئی چیزوں کو بالکل ہمیں بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں. اس میں محنت کی ضرورت ہے. نصابات اس لیے اتنے سال جو ہے وہ نہیں بدلتے، آگے لوگ بدلنے والے ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو بدل دیا جائے، دیکھ لیا جائے، لیکن اختیار کرنے والے اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. تو اب جدیدیت جو ہے اس کے بعد جو ہے ماں باپ جدیدیت، وہ ذرا اس کی توسیع بھی ہے اور ان چیزوں سے، ان نئی چیزوں سے گزر بسر کرنے کا ایک پیغام دیتی ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نئی چیزیں جو ہیں وہ اختیار کی جائیں. اس میں جو بھلائی کے پہلو ہیں وہ بھی چونکہ سامنے آ جاتے ہیں. اب ایک دو باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گیت اور غزل کی طرح جو نظم ہے، ویسے تو غزل کو گائکی کے حوالے سے یا پھر گیت جو ہیں تو اس میں ایک روح اور جسم کی جو سنویت پیش کی جاتی ہے. اب اس میں افق جو ہے، مطلب اگر گیت اور غزل کی طرح نظم جو ہے یہ بھی روح اور جسم کی سنویت کو پیش کرتی، لیکن اس کا افق نسبتاً کشادہ ہے گیت اور غزل کی نسبت. بظاہر محسوس ہوتا ہے جیسے فرد کے ایک کل میں تبدیل ہونے کے بعد سنویت کی وہ صورت ختم ہو جاتی ہے جو غزل میں ماں اور بچے کے فراق پر نمایاں ہوئی ہو، لیکن دراصل سنویت محض اپنا حلیہ تبدیل کرتی ہے. اس طور کہ نظم میں وہ ابتدائی سے مختلف قوتوں کی آویزش کے روپ میں ظاہر ہو جاتی ہے. ماں اور بچے کی تمثیل کو ملحوظ رکھیں تو اس آویزش کے شواہد عام طور پر دیکھنے کو ملیں گے. گیت میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، غزل میں وہ ماں کی انگلی تھامے ہوئے ہوتا ہے، لیکن نظم میں ماں بچے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. تینوں صورتوں میں ماں اور بچے کا ربط باہم قائم رہتا ہے، لیکن نظم میں فرد کی جو انفرادیت کا جو ابتدائی تمول ہے وہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ ماں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ جو نسبتاً اس کا افق جو ہے وہ کشادہ، یہ بات ہے اس میں. اب اس سے جڑی ہوئی ایک دو باتیں جو بچے اور ماں کی مثال میں دی کہ نظم میں بچے اور ماں دن اور رات، شعور اور لاشعور کی آویزش منظر عام پر آتی ہے. جدید نفسیات نے اس آویزش کو کئی طریقوں سے بیان کرنے کی کوشش کی اور وہ طریقے نظم نے اختیار کیے ہیں. خصوصاً جو جدید نظم ہے اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جدید ادب نے معاشرتی حقائق کو، معاشرے کی وہ تلخیاں جو پہلے ادب میں بیان نہیں کی جاتی تھی یا ان کو ادب میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، کچھ ایسی حدود و قیود تھی بنائی ہوئی، تو جدید شاعری جو ہے یا جدید نثر جو ہے اس نے وہ چیزیں اختیار کرنے کی کوشش کی، ان چیزوں کو شعوری طور پر ادب میں لانے کی کوشش کی. تو جدید نظم بھی یہی ہے کہ اس میں
وہ ساری چیزیں بآسانی لائی جا سکتی ہیں۔ اور پھر اس میں چونکہ ہمارے پاس تو چند شاعر ہیں حصہ نظم کے، جس میں نون راشد اور میں نے عرض کیا تھا 4 شعراء کرام ہیں جن کو ہم جدید نظم کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو یہ جب ان شعراء پر بات ہوگی کہ انہوں نے کیسے جدید نظم میں جدید موضوعات کو پیش کیا اور معاشرے کے مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ یہ چیزیں مزید جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ اب انشاءاللہ اگلی جو گفتگو ہے ہماری، اگلی کلاس جو ہے اس میں ہم ان کو بھی دیکھیں گے، کچھ حالات زندگی دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر انہیں بطور نظم کو، نظم نگار کی نظموں کا جو فکری اور فنی جائزہ ہے اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ حصہ ساتھ جدید اردو نظم کیسے وجود میں آئی اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، اور پھر آگے ان کا تعارف کروا کے ان شاعری پر بات کریں گے انشاءاللہ۔